یعنی کہانی کا پلاٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ شارٹ سٹوری دا سنائپر جو ہے یہ اس چیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ کلیش جو ہے دو ایک دوسرے کے مخالف گروپوں کے بیچ میں ایک کلیش چل رہا ہے، ایک جنگ چل رہی ہے. اس میں ایک طرف میں آئرلینڈ میں ریپبلکنز ہیں اور دوسری طرف میں فری اسٹیٹس ہیں. یعنی فری اسٹیٹ یہ کوئی ملک الگ سے نہیں ہے، فری اسٹیٹس پارٹی ہے اور ریپبلکنز کی پارٹی ہے. تو یہ ایک خانہ جنگ ہے، ایک سول جنگ ہے. یعنی دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ ملک کے بیچ میں ہی جنگ چل رہی ہے 1922 میں. اور اس میں ایک سنائپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ایک روف ٹاپ پہ. سنائپر میں نے ابھی آپ کو دکھا بھی دیا، یہ آپ پھر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ سنائپر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سنائپر ہے، یہ آپ سنائپر کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ روف ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مکان کی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ چن چن کے لوگوں کو مار رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی پریشانی یہ ہے کہ مارتے مارتے یہ آدمی اکتا جاتا ہے. مارنے سے اس کو بہت بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ مرنا کیسا، جب یہ ایک آدمی کو مار دیتا ہے پھر یہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے. تو اس طرح سے اس کہانی کا پلاٹ ہو رہا ہے. تو ہم آگے اس میں سمری میں انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کا جو یہ پلاٹ جو ہے، یہ اس جو میں نے آپ کو بتایا ڈائیگرام کیسے ہے. جیسے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. یہ آپ دیکھیے، یہاں سے بگننگ آف دا اسٹوری ویئر کریکٹرس اینڈ سیٹنگس آر انٹروڈیوسڈ. یعنی یہاں سے کہانی شروع ہو جائے گی. ایکسپوزیشن آف دا ویئر دا مین کریکٹر فیسز سیریز آف کنفلکٹس. جس میں مین کریکٹر جو سنائپر ہے اس کو بہت سارے مشکل جو اس کے سامنے واقعات ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ از اے کائنڈ آف اے ڈائیگرام، اے کیومولیٹو ڈائیگرام. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایسے جا رہی ہے، پھر بالکل اوپر، پھر بالکل نیچے، پھر بالکل اسٹریٹ چلی جا رہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دس از اے رائزنگ ایکشن. اس میں رائزنگ ایکشن ہو رہا ہے اور اس کے بعد فالنگ ایکشن ہو رہا ہے. یعنی پہلے یہ جنگ جو ہے یہ اب آپ کلائمیکس آپ اسی چیز کو کہہ سکتے ہیں، دس از کلائمیکس. آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مین کریکٹر فیسز سیریز، اور اس کے پہلے یہاں سے شروع ہے، پھر مین کریکٹر کو بڑی مشکل جو چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہے، پھر کلائمیکس ہو جاتا ہے. پھر کلائمیکس جو مطلب ٹاپ پہ سٹوری پہنچ جاتی ہے. پھر ٹاپ کے بعد کہانی اچانک نیچے کی طرف چلی آتی ہے، فالنگ ایکشن ہو جاتا ہے. اس میں یہ ایونٹ از لیڈنگ ٹو دا اینڈ آف دا اسٹوری. یعنی اینڈ آف دا اسٹوری یعنی ایکسپوزیشن سے ریزولوشن تک. یو کین سی اوور ہیئر فرام ایکسپوزیشن ٹو ریزولوشن دیر از رائزنگ ایکشن اینڈ دیر از فالنگ ایکشن. This is a plot diagram, or you can call it is called the climax of the story. Now what is the climax? The Sniper is a story about the Irish Civil War by Liam O'Flaherty. Climax the story occurs when the main character tricks the enemy into exposing himself and is able to shoot him dead. At this point, the main character has resolved his primary conflict. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سنائپر جو کہانی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کلائمیکس جو ہے یعنی بالکل چڑھاؤ جو ہے اوپر کی طرف جو کہانی جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی چالاکی کے ساتھ ایک چالاکی چلتا ہے یہ سنائپر. تو اس سے یہ کیا کرتا ہے، اس چالاکی میں یہ اپنے دشمن کو مار دیتا ہے. اور جب دشمن مار دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. مرنے کے بعد پھر یہ کریکٹر جو ہے پھر اوپر پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پھر کہانی کے اندر کہانی جو ہے پھر کہانی میں ایک باضابطہ موڑ آ جاتا ہے اور کہانی اوپر سے نیچے کی طرف ہمیں دکھتی ہے کیسے اس یہ چلتا ہے. اب آپ دیکھیں گے now let us come to the summary of the poem. یہ اصلی کہانی ہے کیا. There is heavy fighting taking place in Dublin, Ireland. A Republican sniper is sitting on a rooftop eating a sandwich and drinking a bottle of whiskey. Despite knowing it dangerous, he decides to smoke a cigarette, and instantly a bullet hits the roof. An armored car of the Irish Free State Forces arrives, and an old woman steps out of the darkness and points out to the sniper's position to the soldier in the car. The sniper shoots both the woman and the man in the car. Immediately he is hit by the enemy sniper in the right arm. The sniper applies a dressing, though in great pain and prone in position for some time. So,
He decides he has to escape from the roof before morning. He is no longer able to hold his rifle, hence he tricks the enemy sniper into shooting his cap, which